ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی دوسرے عالم کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اس کو نہ لو، اس کو رد کر دو۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف بولے تو اس کی بات کو نہ لیا جائے۔ تو اگر ایسا ہی ہے، اپنے محل کے مطابق یہ بات درست ہے کہ اگر ایسی بات ہو کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو تو اس کو ظاہر ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اگر اس کی حقیقت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ماننا چاہیے۔ ان کے سامنے ایک چیز رکھیں، ایسے حضرات کے سامنے، کہ جو مسلمہ کذاب کے حوالے سے سیدنا صدیق پر اور اسی طریقہ سے ابن تیمیہ پر، ابن ملجم پر اور خوارج پر اور مختلف جو لوگ ہیں جو ضروریات دین کا جنہوں نے انکار کیا، تو ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ وہ تکفیر اور کافر ہیں۔ ہاں، اسی طریقہ سے اگر آج کے زمانہ میں بھی کوئی ایسا بندہ کر دے ضروریات دین کا انکار تو اس کو بھی کافر کہا جائے گا۔ اب قادیانی کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ ضروریات دین کا ختم نبوت کا منکر ہے، تو ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیوبندی اور وہابی مکتبہ فکر کے جو اکابر ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی جن کے اندر کفریہ عبارات ہیں، ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فتاویٰ جات دیے کفر کے، تو ان کو بھی تکفیر ہی کی جائے گی۔ ان کی تکفیر پھر آج لوگ کیوں مانتے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی علماء کے خلاف ہے، وہ کسی عام بندے کے نہیں، علماء کے خلاف ہے۔ کیوں مانا جاتا ہے؟ تحقیق کے ساتھ وہ ثابت ہو گئی ہیں باتیں اور اتمام حجت ہو گیا۔ پھر ابن تیمیہ کے حوالے سے کیوں اس کے اوپر جو فتاویٰ جات ہیں اس کو مانا جاتا ہے؟ بعض ممالک میں تو میں نے سنا ہے کہ ان کو تو بالکل کافر سمجھا جاتا ہے، دار اسلام سے خارج۔ بعض جو ہیں ذرا نرمی والا پہلو رکھتے ہیں جن کی ابھی صحیح طریقے سے تحقیق نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک کتاب الوسیلہ معروف کتاب ہے ابن تیمیہ کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 69 پر ایک بات لکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی شخص اپنے پیر کی بات کو یا ان کی آواز کو شیطان کی آواز کہے تو اس کو کیسا محسوس ہوگا اور وہ کس انتہا تک اس کو گسائے گا؟ یا یہ کہے کہ اس کے والد کے حوالے سے یا کسی بھی بزرگ ترین اس کی جو عزت والی جو اس کے نزدیک شخصیت ہے اس کے حوالے سے ایسی بات کہے، اور پھر دنیا میں نہیں، اس کے وصال کر جانے کے بعد، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو وصال کے بعد جو ہے اگر گناہ والے معاملات ہیں تو ان کو جو ہے ان کی اشاعت نہ کی جائے، ان کو نہ بولا جائے ان الفاظوں کو۔ مگر عقائد کے معاملہ میں ہے اور اس کے عقائد فاسدہ کی وجہ سے عوام گمراہ ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کو عقائد جو ہیں اس کو واضح کیے جائیں گے۔ تو ابن تیمیہ نے جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی شکل میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں خضر ہوں، یعنی فلاں فلاں میں بزرگ ہوں۔ پھر اسی طریقہ سے کہتا ہے کہ بزرگان دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے جو آوازیں آتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے، وہ مختلف جو ہے زمانوں کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں، تو سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ تو اسی طریقہ سے تیمیہ نے کہا جناب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر سے آوازیں آتے ہیں تو وہ شیطان کی آوازیں ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ راسخ العقیدہ مومن سمجھ جاتا ہے کہ وہ شیطان ہے، تو راسخ العقیدہ یہ سمجھتا ہے جو ابن تیمیہ کے نزدیک۔ تو پھر اس کے اوپر فتاویٰ جات نہیں تو اور کیا القابات سے نوازا جائے گا اس کو؟ اسی طریقہ سے اسماعیل دہلوی دیکھ لیں، اس نے لکھا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں ملے گئے۔ پھر ابن تیمیہ کی کے اوپر یہ کتاب لکھی، اس کے کتابوں کے حوالے سے یہ ساری کتاب لکھی ہے، شان رسالت و اہل بیت میں ابن تیمیہ کی گستاخیاں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں سارے جو ہے ابن تیمیہ کی کتابیں جتنی بھی ہیں اس میں سے چیزیں نکال کے ثابت کیا چیزیں ہیں۔ اب یہ سارے مولوی حضرات تھے، محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ نے فتاویٰ جات دی ہیں اس کے اوپر، ابن تیمیہ کے اوپر۔ اب کیا کہا جائے گا؟ نہیں جی ہم نہیں مانتے، کیونکہ ایک عالم نے دوسرے عالم کے خلاف بات کی ہے۔ تو اسی طریقہ سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ شیعہ سنی کو جو دو کرے اس کو دو کر دو، شیعہ سنی بھائی بھائی، پھر اس کے بعد افضلیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزوی طور پہ یا کسی بھی اعتبار سے ولایت کے اعتبار سے سیدنا صدیق پر تمام صحابہ کرام سے افضل مانے، اور پھر کئی معاملات جو ہیں ایسے ہیں۔ تو اگر کوئی فتویٰ دے، کوئی بات کرے اور پھر شرعی تقاضوں کے مطابق فتویٰ دے تو نہیں جی ایک عالم نے دوسرے عالم کے خلاف کی اس لیے ہم بات نہیں مانیں گے۔
تو ایسا نہیں ہے، حقیقت میں جو فتاوی جات دیے گئے ہیں ان کو ماننا ہی پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ جیسے فتاوی حسام الحرمین ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، بس ایک وقت کے تحت اس کو لکھا گیا تھا اور اپنے وقت کے محل کے مطابق اس کی ضرورت تھی، تو وہ محل ختم ہو گیا، اس فتاوی کی جو شرعی حکم ہے وہ بھی ختم ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو فتاوی شارح بخاری علیہ رحمۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کے 488 پر لکھتے ہیں کہ مسئلہ تکفیری جو ہے وہ تحقیقی ہے یا تقلیدی؟ تو آپ واضح فرماتے ہیں کہ یہ صحیح قول ہے کہ مسئلہ تکفیر جو ہے وہ تحقیقی یا تقلیدی نہیں، لیکن جب کسی کا کفر صریح متبین ہو اور کوئی احتمال منافی تکفیر نہ ہو، پھر ایک شخص یہ کہے کہ میرے نزدیک یہ قول کفر نہیں، قائل کافر نہیں، یعنی اس قول کا قائل کافر نہیں، میری تحقیق میں یہ کافر نہیں، تو اس کا بہانہ نہ سنا جائے گا۔ بلا شبہ ایسا بہانہ بنانے والا جو ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 66 کے اندر 66 کا مصداق ہے، خود کافر و مرتد ہوگا، وہی منشق فی کفری فقط کافرہ۔ پھر اس آیت کے تحت اور تحقیقی جو مسئلہ جس کی تحقیق کے ساتھ جو ہے حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ اس کے یہی عقائد و نظریات تھے، یہی انہی عقائد و نظریات پر ساری زندگی رہا، تو اس کے اوپر ظاہر بات ہے فتویٰ دیا جائے گا، وہی فتویٰ ہوا کفر کا۔ یہ کہہ کر نہیں رد کیا جائے گا کہ یہ ایک عالم نے دوسرے عالم کے خلاف فتویٰ دیا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، ماننا پڑے گا۔ اسی طریقہ سے وہ فتاوی جات کہ جو پہلے بزرگان دین نے دیے تھے، پھر ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان کو بھی یہ کہہ کے ٹھکرا دیا جائے گا کہ ایک عالم نے دوسرے عالم کے خلاف دیا ہے؟ ایک تو تعصب اور چیز ہوتی ہے، حسد اور چیز ہوتا ہے، بغض اور چیز ہوتی ہے، لیکن ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے کہ اس بندے سے واقعی ایسا ہوا۔ ابن عبد الوہاب نجدی جو وہابیوں دیوبندیوں کا امام ہے، اس نے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیسی کیسی نازیبہ کلمات کہے، یہاں تک کہا کہ انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے سمجھنے کے بھی محتاج ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ابن عبد الوہاب نجدی کو سمجھ آ گئی تھی، انبیاء علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، جسم کا قائل ہے معاذ اللہ۔ اور پھر اسی طریقہ سے کئی چیزیں جو ہے اس نے کہی ہوئی ہیں، وسیلے کے قائل کو مشرک کہتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بندہ وسیلے کا قائل ہوتا ہے نہ صرف اس کو مشرک کہتا تھا بلکہ اس کو قتل کرنا بھی جائز سمجھتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ حقائق کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، یہ ایسی فضول نہیں لکھی گئی، یہ سارے مولوی حضرات ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو فتاوی جات تو معاملات دکھائے ہیں، تو ان سب کے خلاف فتویٰ دیا گیا اور سب نے مانا اور ماننا پڑے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ حقیقی معنوں میں حق سچ بات ماننے، سننے اور سمجھنے کی توفیق